تاریخ میں کچھ بادشاہ پیدا نہیں ہوتے، وہ گرتے گرتے بنتے ہیں۔ کچھ حکمران تلوار سے جیتتے ہیں، کچھ وقت کی بے رحم آزمائشوں میں گڑتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جو کبھی تخت سے گرا، کبھی در بدر ہوا، کبھی بے سر و سامان، اور پھر قسمت نے اسے یہی تخت واپس دیا جس سے وہ محروم ہوا تھا۔ یہ ہے کہانی نصیر الدین محمد ہمایوں کی۔ لیکن سوال یہ ہے، ایک شہزادہ جسے بابر نے خود اپنے ہاتھوں سے تربیت دی، ایک ایسا شہزادہ جس کے پاس پوری مغلیہ سلطنت تھی، آخر کیوں صرف چند سالوں میں سب کچھ کھو بیٹھا؟ کیا یہ اس کی غلطی تھی یا قسمت کی چالیں اس سے زیادہ طاقتور تھیں؟ اور سب سے اہم، وہ بھٹکتا ہوا بادشاہ دوبارہ تخت تک کیسے پہنچا؟ آئیں اس ڈرامائی سفر کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ 1530 کی وہ سرد شام تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے رک گئی، جب مغل سلطنت کے بانی بابر نے آخری سانس لی۔ اب سلطنت کا وارث کون ہوگا؟ مگر بابر نے اپنی زندگی ہی میں اس کا جواب دے دیا تھا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ میرے بعد بادشاہ صرف ہمایوں ہوگا۔ اسی لیے بابر کی وفات کے بعد دربار میں اداسی کے ساتھ ایک عجب سی بے چینی پھیل گئی۔ لیکن تاج کس کے سر پر رکھا جائے گا؟ اس میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ ہمایوں جو صرف 22 سال کا تھا، اسے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ ہمایوں کی تخت نشینی دیکھنے میں تو آسان تھی، مگر حقیقت میں بہت حساس مرحلہ تھا۔ اس وقت دہلی اور آگرہ کی فضا سیاست سے بھری ہوئی تھی۔ مغل امراء ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کہیں کوئی بغاوت نہ ہو جائے، کہیں کوئی شہزادہ تخت پر قبضہ نہ کر لے۔ مگر ہمایوں کے حق میں سب سے بڑی دلیل بابر کی وصیت اور ہمایوں کا تجربہ تھا۔ وہ بابر کے بیٹوں میں سب سے زیادہ جنگوں میں شریک رہا تھا اور دربار کے معاملات کو سمجھ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بابر کے خاص امراء نے ممکنہ انتشار کو روکنے کے لیے ہمایوں کو فوراً تخت پر بٹھا دیا۔ لیکن ہمایوں کا اصل چیلنج گھر سے ہی شروع ہوتا تھا۔ اس کے 3 بھائی کامران مرزا، ہندال مرزا اور عسکری مرزا، یہ سب بابر کے بیٹے تھے، سب شہزادے تھے اور سب کے دل میں اقتدار کی خواہش تھی۔ بابر نے اپنی زندگی میں سلطنت تقسیم کی تھی تاکہ ہر بیٹے کو اس کا حصہ مل جائے اور کوئی جھگڑا نہ ہو۔ کامران مرزا جو ہمایوں کا سب سے بڑا حریف ثابت ہوا، بابر نے اسے سلطنت کے مغربی علاقوں کا حاکم بنایا تھا۔ اسے کابل، قندھار اور پورا پنجاب دیا گیا تھا، وہ علاقہ جہاں فوجی طاقت سب سے زیادہ تھی۔ ہندال مرزا سب سے چھوٹا بھائی، جو شیلا، ناتجربہ کار مگر عزائم رکھنے والا، اسے ہیوات اور الور کے علاقے دیے گئے تھے۔ عسکری مرزا کو سنبھل اور کچھ مشرقی گجرات کے علاقے دیے گئے تھے۔ ہمایوں کے پاس سلطنت کے مرکزی حصے کی حکومت تھی۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں سے پورا نظام چلتا تھا۔ ہمایوں کی سلطنت کے مشرق میں شیر شاہ سوری نے اپنی طاقت بڑھانا شروع کر دی۔ شیر شاہ سوری نہ صرف بنگال بلکہ بہار میں اثر رکھتا تھا، بلکہ وہ ہر موقع پر ہمایوں کے کمزور پہلوؤں کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس دوران گجرات کے علاقے بھی دشمنوں کی زد میں آ گئے۔ ہمایوں نے فوجی تیاری کی، قلعے مضبوط کیے اور ہر محاذ پر اپنی حکمتی عملی کو بروئے کار لایا۔ بابر کی وفات کے بعد سلطنت کا خزانہ کمزور ہو چکا تھا۔ ہمایوں نے کوشش کی کہ دربار میں نظم قائم کرے، مال و وسائل جمع کرے اور سلطنت کے مختلف حصوں کو یکجا کرے۔ 1532 سے 1533 کے دوران ہمایوں نے کئی چھوٹی بڑی لڑائیاں لڑیں۔ کامران مرزا کی بغاوتوں کو کچلنا، شیر شاہ سوری کے بڑھتے اثر کو روکنا اور داخلی اختلافات کو سنبھالنا۔ اس لیے مسلسل دباؤ تھا
ان جنگوں میں کبھی فتح ہوئی کبھی ناکامی۔ ہمایوں نے 1532 میں قلنجر کے قلعے پر حملہ کیا اور اسے محاصرہ کر کے فتح کر لیا، لیکن شیر شاہ سوری خاموشی سے اپنی طاقت بڑھاتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور 1539 میں چوسا کی جنگ ہمایوں کے لیے المناک ثابت ہوئی۔ شیر شاہ سوری اس معرکے میں فتح یاب ہوا اور ہمایوں کو اپنی جان بچانے کے لیے دریائے گنگا کو پار کرنا پڑا۔ صرف ایک سال بعد 1540 میں کنوج کی جنگ ہوئی، جہاں ہمایوں کی فوج کو شیر شاہ سوری نے بھرپور شکست دی، بلکہ اس نے ہمایوں کو دہلی اور آگرہ سے بے دخل کرنے کی راہ ہموار کی۔ اس نے سندھ میں مدد کی تلاش کی، لیکن وہاں کے حکمرانوں نے شیر شاہ سوری کی طاقت سے خوفزدہ ہو کر اس کو مدد دینے سے گریز کیا۔ وہ راجستھان کی طرف بڑھا کہ وہاں سے فوجی یا مالی مدد حاصل کرے، مگر وہاں کے راجہ بھی شیر شاہ سوری کی بڑھتی ہوئی طاقت سے محتاط تھے اور ہمایوں کو وہ تعاون نہ دے سکے جس کی اسے شدید ضرورت تھی۔ 1544 میں ہمایوں نے ایران صفوی دربار کا رخ کیا اور شاہ طہماسب سے ملاقات کی۔ شاہ طہماسب نے ہمایوں کی غربت اور محرومی کو دیکھا تو اسے نہ صرف مہمان نوازی دی بلکہ عسکری مدد کا وعدہ بھی کیا۔ یہ مدد ہمایوں کے لیے ایک نیا موڑ تھی اور پھر 1545 میں ہمایوں نے کارنامہ سر انجام دیا۔ صفوی مدد سے اس نے کابل اور قندھار پر قبضہ کیا۔ نہ صرف اس نے اپنی خاندانی وراثت کا ایک اہم حصہ واپس پایا، بلکہ اس نے یہ پیغام بھی دیا کہ اب بھی وہ لڑنے کی حالت میں ہے۔ کابل اور قندھار پر قبضہ کرنے کے بعد ہمایوں نے پہلی بار کئی سالوں کی بھاگ دوڑ سے اور مشکلات سے عارضی نجات محسوس کی، لیکن سلطنت کی بحالی کا سفر ابھی باقی تھا۔ کابل کے قبضے کے فوراً بعد اسے اپنے سب سے بڑے داخلی مسئلے یعنی اس کے بھائی کامران مرزا سے نپٹنا پڑا۔ 1547 اور 1548 کے دوران کابل میں مسلسل غیر یقینی کی کیفیت رہی۔ ایک طرف ہمایوں اپنے اثر و رسوخ کو بحال کرنا چاہتا تھا، دوسری طرف کامران مسلسل ایسے گروہوں کی مدد لیتا رہا جو ہمایوں کی کمزور پوزیشن سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اس کے نتیجے میں کئی بار کابل اور قندھار کے محاذ شدید تناؤ کا شکار رہے، کیونکہ مستقل داخلی لڑائیوں اور فوجی اخراجات نے ہمایوں کے خزانے پر بھاری بوجھ ڈالا۔ اس دور میں ہمایوں کی توجہ بیرونی فتوحات سے زیادہ اپنے اقتدار کی مضبوطی اور بھائی کی بغاوت کو کنٹرول کرنے پر رہی۔ 1550 اور 1551 کے عرصے میں ہمایوں اور کامران کے درمیان فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ کامران نے آخری بار کابل پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اہم سرداروں کو ساتھ ملا کر بغاوت کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ ہمایوں نے اس کے مقابلے کے لیے باقاعدہ فوجی تیاری کی اور بالآخر وہ کامیاب ہوا۔ 1551 میں کامران گرفتار ہوا۔ ہمایوں نے سیاسی مجبوری کے تحت کامران کو قتل کرنے کی بجائے اس کی بینائی ضائع کروائی اور اسے مکہ بھیج دیا گیا تاکہ وہ آئندہ اقتدار پر دعویٰ نہ کر سکے۔ اس فیصلے سے ہمایوں کو ایک بڑے داخلی دشمن سے نجات مل گئی اور پہلی بار اس کے سامنے سلطنت کی بحالی کا راستہ نسبتاً صاف دکھائی دینے لگا۔ 1552 تک ہمایوں کے پاس کابل اور قندھار پر مستحکم کنٹرول موجود تھا۔ وہ اپنے اتحاد کو مضبوط کر چکا تھا۔ رات گہری تھی، فضا میں سرد ہوا دوڑ رہی تھی اور ہمایوں قندھار کے قلعے کی فصیل پر کھڑا خاموشی سے افق کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی زندگی گزشتہ برسوں میں جنگوں، غداریوں اور ہجرتوں میں بٹ چکی تھی، مگر 1553 تک آتے آتے
اس کے دل میں ایک سوال ہمیشہ گونجتا رہا، کیا میں پھر کبھی دہلی کی مٹی کو چھو پاؤں گا؟ اس سوال کا جواب شاید تقدیر نے پہلے ہی لکھ دیا تھا، کیونکہ 1553 میں سوری سلطنت کے اندر ایک خوفناک خلا پیدا ہو گیا، شیر شاہ سوری کے بیٹوں کے درمیان تخت کی جنگ۔ 1554 کے آخر میں ہمایوں نے اپنی فوج کو کابل، قندھار اور غزنی کے راستوں سے ہوتے ہوئے ہندوستان کی طرف بڑھایا، مگر راستہ آسان نہیں تھا۔ برف پوش پہاڑوں سے گزرتے ہوئے سپاہی تھک گئے، خوراک کم پڑ گئی اور کئی بار شدید برفانی طوفانوں نے پوری مہم کو خطرے میں ڈال دیا۔ جب 1555 کے آغاز تک ہمایوں پنجاب کے دروازے تک پہنچا تو افغان طاقت ٹوٹ چکی تھی۔ سوری خاندان اندرونی لڑائیوں میں بڑھ چکا تھا، کچھ سردار اپنی اپنی مہمات میں الجھے ہوئے تھے اور دہلی کی سلطنت کا مرکز کمزور ہو چکا تھا۔ 1555 میں ہمایوں نے سرہند کی جنگ میں افغان لشکروں کو شکست دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قسمت نے پہلی بار اس کے قدم چومے۔ اس کے بعد راستہ کھلتا چلا گیا، لاہور، پھر ملتان اور پھر دہلی کے دروازے۔ دہلی جیسے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا یہ واپسی آسان تھی؟ نہیں، یہ واپسی زخموں، بھوک، غم، سازشوں، بھائیوں کی غداریوں اور برسوں کی جلا وطنی کی قیمت پر تھی۔ قسمت نے اسے تخت تو لوٹا دیا مگر زیادہ وقت نہ دیا۔ دہلی میں لوٹنے کے 6 ماہ بعد ہی تقدیر نے اسے دوسری دنیا میں بلا لیا، مگر اس مختصر دور نے ایک بڑا کام کر دیا۔ ہمایوں نے دوبارہ سلطنت اپنے خاندان کو سونپ دی، اور وہ ننھا شہزادہ جو کبھی ایران میں پناہ گزین تھا، اب ہندوستان کا سب سے عظیم بادشاہ بننے والا تھا۔ یہ کہانی ایک ایسے دل کی ہے جو شکست کے بعد بھی دھڑکتا رہا، جو گرتا رہا مگر اٹھتا رہا۔